رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے مشترکہ مذہبی، ثقافتی، تاریخی اقدار اور برادرانہ تعلقات پر مبنی پاکستان اور افغانستان کے باہمی تعلقات کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت مہنگائی اور عام استعمال کی اشیاء کی قیمتوں پر قابو پانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ پاکستان نے بھارت کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے جاری کردہ نام نہاد چارج شیٹ کو واضح طور پر مسترد کر دیا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط مقبوضہ جموں کشمیر کے علاقے پلوامہ میں گزشتہ برس ہونے والے حملے میں پاکستان کو ملوث کرنے کی کوشش ہے۔ اور کراچی میں بارش کے باعث سیلاب زدہ علاقوں کے لوگوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے پاک فوج کی 70 سے زائد ٹیمیں سول انتظامیہ کی مدد کر رہی ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم عمران خان نے پاک افغان دو طرفہ تعلقات کی اہمیت پر زور دیا ہے، جو کہ مشترکہ مذہبی، ثقافتی اور تاریخی اقدار اور دونوں ممالک کے عوام کے درمیان برادرانہ تعلقات پر مبنی ہے۔ یہ بات انہوں نے افغان ہائی کونسل برائے قومی مصالحت کے چیئرمین ڈاکٹر عبداللہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ وزیراعظم نے افغانستان کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون اور برادرانہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ افغان مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ صرف سیاسی مذاکرات کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ افغان امن عمل میں پاکستان کے مثبت کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغان قائدین اس تاریخی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس مسئلے کے سیاسی حل کو یقینی بنائیں، جس میں تمام گروہوں کی شمولیت ہو، تاکہ افغانستان میں پائیدار امن و سلامتی اور خوشحالی کو یقینی بنایا جا سکے۔ دریں انسانی حقوق کی وزیر ڈاکٹر شیریں مزاری سے بات چیت کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ انسانی حقوق کا تحفظ موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے اور اس حوالے سے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ وزیراعظم نے کہا کہ مہذب معاشروں کی پہچان انسانی حقوق کو یقینی بنانے سے ہوتی ہے۔ اس موقع پر وزیر برائے انسانی حقوق نے جیلوں میں قید خواتین قیدیوں کے حوالے سے ایک رپورٹ اور ان قیدیوں کو ریلیف کی فراہمی کے حوالے سے اپنی سفارشات وزیراعظم کو پیش کی۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ حکومت مہنگائی اور عام استعمال کی اشیاء کی قیمتوں پر قابو پانے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ آج شام اسلام آباد میں قومی تحفظ خوراک کے وزیر سید فخر امام کے ساتھ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت ذخیرہ اندوزوں کو بے نقاب کرنے کے لیے پرعزم ہے اور اس حوالے سے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے قومی تحفظ خوراک کے وزیر سید فخر امام نے کہا کہ حکومت ملک میں وافر مقدار میں گندم کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان نے بھارت کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے جاری کردہ نام نہاد چارج شیٹ کو واضح طور پر مسترد کر دیا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط مقبوضہ جموں کشمیر کے علاقے پلوامہ میں گزشتہ برس ہونے والے حملے میں پاکستان کو ملوث کرنے کی کوشش ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے آج ایک بیان میں کہا کہ مبینہ چارج شیٹ میں دروگوئی بھارتیہ جنتا پارٹی کے پاکستان مخالف بیانیے اور اس کے تنگ نظر اندرونی سیاسی مفادات کو فروغ دینے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شروع میں ہی پاکستان نے بھارت کے بے بنیاد الزامات کو مسترد کر دیا تھا اور کسی قابل عمل معلومات کی بنیاد پر تعاون بڑھانے پر آمادگی کا اظہار کیا تھا۔ بھارت اپنے محرکات کے لیے کوئی قابل اعتماد ثبوت فراہم کرنے میں ناکام رہا اور اس کے بجائے اس حملے کا پاکستان کے خلاف بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا مہم کے لیے استعمال کرتا رہا ہے۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے توانائی شہزاد قاسم نے پرائیویٹ سیکٹر کی مدد سے پن بجلی کے منصوبوں میں وفاقی حکومت کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پن بجلی کے شعبے کے حوالے سے پہلی بین الاقوامی ورچوئل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں توانائی کے مسئلے کے حل کے لیے اس طرح کی مزید تقریبات کا انعقاد ہونا چاہیے۔ کراچی میں بارش کی وجہ سے سیلاب زدہ علاقوں کے لوگوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے پاک فوج اور پاکستان رینجرز سندھ کے 70 سے زائد ریلیف کیمپ مقامی انتظامیہ کی مدد کر رہے ہیں۔
ISPR کے مطابق موجودہ چھٹی مانسون لہر کی وجہ سے کراچی میں ہونے والی شدید بارشوں کے نتیجے میں کیتھر کے پہاڑی سلسلے میں نیچے کی طرف بہاؤ آنے کی وجہ سے بگڑتی ہوئی صورتحال نے کئی علاقوں کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان آرمی انجینئرز کی 3 مختلف ٹیموں کو مہران برساتی نالے پر مقرر کیا گیا ہے تاکہ اسے طغیانی سے روکنے اور کے الیکٹرک کی گرڈ اسٹیشن کو اس کی زد میں آنے سے بچایا جا سکے۔ اور منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ کراچی میں برساتی نالوں اور نہروں کو صاف کرنے کے لیے بنائے گئے منصوبے پر عمل درآمد آئندہ ماہ شروع کیا جائے گا۔ ایک ٹویٹ میں وزیر نے کہا کہ ہر بار شدید بارش کی وجہ سے شہر ڈوب جاتا ہے اور اس لیے اس منصوبے پر ترجیحی بنیادوں پر عمل درآمد کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔